उस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिज़र्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। ये ऐसी रिकाउंटिंग हुई थी कि मैं आपको बताऊं, लोधरा में जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और नोटिस आया कि इसकी रिकाउंटिंग करे, तो एक दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रिकाउंटिंग करके 14,000 हमारे एमएनए साहब के 1,34,000 से वोट कम करके 1,20,000 पे लेके आए। इसी तरीके से बिलाल एजाज साहब की पहले सीटें थी, तो ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता, तो हाई कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। एक बात ज़रूर कहें कि अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। जो लोग अपनी गिरफ्त दूसरों को डिफीट करवा के मजबूत करते हैं और जो लोग एक्सटेंशनों की आड़ में ये सब कुछ करते हैं, उनको सबक लेने चाहिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अवाम ने बोला है, खल्क़ खुदा को जब आप रोकेंगे तो खल्क़ खुदा बोल उठती है। इंशाअल्लाह ताला ये मौका है, खल्क़ खुदा बोलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग पीटीआई के ख़िलाफ़ कंप्लेन कंस्पेरेसी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सारे नाकाम होंगे। जिस तरह से हमारे उम्मीदवारों पे हमारी पार्टी का निशान ले लें, हर बहस बाहर तौर पे हर चीज़ में हमारे आगे रोड़े अटकाए गए। हम ये समझते हैं कि आज के फ़ैसले के तनाजुर में कि जो 8 फरवरी को जो प्रोसेस शुरू हुआ था, उसका ये तसलसल है। ये अगर आप इसको हर डेवलपमेंट को देखें तो उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 के जाल से बच के निकल गए हैं, उनको किस तरह से घेरा जाए और उनके गिर्द कौन सा जाल बिछाया जाए कि उनको वहाँ से जो अंदर हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। और वो लोग जो कि अवाम जिनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको कि हम फॉर्म 47 वाला, और उसमें से अक्सरियत इनकी बैठी हुई है, ये 17 सीटों वाले लोग हैं, और इनकी जो एक आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी बनाई गई है, वो बुनियादी तौर पे हर कानून, हर इखलाकी, हर तरह से वो जायज़ नहीं है और उसको एक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी दिया हुआ मैंडेट वो अपनी ताकत के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसी पार्टीज़ को जिन्होंने कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप देखें कि जब ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स में ताख़ीर हुई, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस हुए उसमें भी बड़ी लहतो लाल से और बड़ी उससे अयारी का मज़ाहरा किया गया। उसके बाद जब ये अनाउंस भी हो गया तो तब भी चैन नहीं आया, क्योंकि वो वाला हदफ हासिल नहीं कर सके जो कि हासिल करना चाहते थे। उसके बाद एक तो ट्रिब्यूनल्स बनने की बात हुई। जब इलेक्शन में जब डिस्प्यूट होता है तो ज़ाहिर ट्रिब्यूनल्स में आप जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स एक कानूनी उनकी आईनी हैसियत है कि जो भी तनाज़ा हो वहाँ पे वो हल होता है। आपने देख लिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस, चूँकि वहाँ पे ट्रिब्यूनल ज़्यादा थे, बड़ा सूबा है, उसके ट्रिब्यूनल्स में जजेस की अपॉइंटमेंट पे एतराज़ात शुरू हो गए क्योंकि इनको अपने मर्ज़ी के जजेस चाहिए थे। वो भी अभी तक चल रहा है और ट्रिब्यूनल्स अपने वो काम नहीं कर सके जो इनके मकसद के लिए वो बने थे, क्योंकि ये किसी सूरत में नहीं चाहते
کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا؟ سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا۔ اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو۔ تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں۔ یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں۔ پہلے ٹریبونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی وہ زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے، لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی۔ آپ نے اسپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے، قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ آج کدھر ہیں؟ ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے، جن کینڈیڈیٹس کو، جس پارٹی کو، جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو۔ جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا، قانون بھی بے معنی ہو جائے گا۔ اور جب آپ ریکاؤنٹنگ، اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں، پیٹیشنز دی ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے، کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں، یہ نااہل ٹولہ، یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہے، ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے۔ یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے، وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ، کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے۔ اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے۔ یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا، جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اسپرٹ آف لا، یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں، ہم نے کی بھی ہے، لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے جس کا کام فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے، وہ اگر اس سے قاصر ہو، اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ 3 الیکشنز ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشنز 3 الیکشنز ہوئے،
اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا. وہ بھائی وہ صحیح نہیں ہوا, ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا, پروسیس تھا. آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ, بیکاز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا. اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے. اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے, قانونی جنگ کے, ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں, آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے. ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ. کوئی عزت نہیں ہے, کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں.